حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے منت مانی کہ جو شخص سب سے پہلے اس آبادی میں نظر پڑے گا اس پر صدقہ کروں گا۔ اتفاق سے سب سے پہلے ایک عورت ملی، اس کو صدقہ کا مال دے دیا۔ لوگوں نے کہا یہ تو بڑی خبیث عورت ہے۔ اس صدقہ کرنے والے نے اس کے بعد جو شخص سب سے پہلے نظر پڑا اس کو مال دیا۔ لوگوں نے کہا یہ تو بڑا بدترین شخص ہے۔ اس شخص نے اس کے بعد جو سب سے پہلے نظر پڑا اس پر صدقہ کیا۔ لوگوں نے کہا یہ تو بڑا مالدار شخص ہے۔ صدقہ کرنے والے کو بڑا رنج ہوا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ اللہ جل شانہ نے تیرے تینوں صدقے قبول کر لیے۔ وہ عورت فاحشہ تھی لیکن محض ناداری کی وجہ سے اس نے فعل اختیار کر رکھا تھا۔ جب سے تو نے اسے مال دیا ہے اس نے یہ برا کام چھوڑ دیا۔ دوسرا شخص چور تھا، وہ بھی تنگ دستی کی وجہ سے چوری کرتا تھا۔ تیرے مال دینے پر اس نے چوری سے علیحدگی اختیار کر لی۔ تیسرا شخص مالدار ہے اور کبھی صدقہ نہ کرتا تھا۔ تیرے صدقہ کرنے سے اس کو عبرت ہوئی کہ میں اس سے زیادہ مالدار ہوں، اس لیے اس سے صدقہ کرنے کا زیادہ مستحق ہوں۔ اب اس کو صدقہ کی توفیق ہو گئی۔ اس حدیث شریف سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر صدقہ کرنے والے کی نیت اخلاص کی ہو اور اس کے باوجود وہ بے محل پہنچ جائے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اس سے رنجیدہ نہ ہونا چاہیے۔ آدمی کا اپنا کام یہ ہے کہ اپنی نیت اخلاص کی رکھے کہ اصل چیز اپنا ہی ارادہ اور فعل ہے۔ اور ان صدقہ کرنے والے بزرگ کی فضیلت بھی ظاہر ہوئی کہ باوجود اپنی کوشش کے جب صدقہ بے جگہ صرف ہو گیا تو اس نے اس کی وجہ سے بد دل ہو کر صدقہ کرنے کا ارادہ ترک نہیں کیا، بلکہ دوبارہ سہ بارہ صدقہ کو اپنے مصرف میں خرچ کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہی وہ ان کا اخلاص اور نیک نیتی تھی جس کی برکت سے تینوں صدقے قبول بھی ہو گئے اور قبول کی بشارت بھی خواب میں ظاہر ہو گئی۔